دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ 23 سال نبی علیہ السلام نے دین کی محنت کی، حق کی محنت کی، اللہ کی باتیں بتائیں، آخرت کی تفصیل سمجھائی، ایمان کیا ہے بتایا، توحید کیا ہے بتائی، آخرت کیا ہے سمجھائی۔ اور صحابہ کرام کا یہ طبقہ تیار ہوا، اور پھر جب یہ طبقہ ایمانی اعتبار سے پاورفل ہو گیا، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو گیا، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں میں پہنچانے کا اہتمام ان لوگوں نے شروع کر دیا، تو اب لوگوں نے مختلف انداز سے دین پر حملے شروع کر دی۔ ایک یہ ہے کہ دین اسلام یا نبی علیہ السلام کو ماننے والوں کو ستایا جائے تاکہ اس سے یہ ہٹ جائے، ان سے جنگ کی جائے تاکہ ان کا خاتمہ ہو سکے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ یہ کھانے پینے کی تکالیف، رہنے سہنے کی تکالیف جھیل کر کم از کم اس نئے دین کو چھوڑ دیں۔ اس سے کام بنا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جان تو جانی ہی ہے، بلکہ جان کو جان اسی لیے بولتے کہ کیا ہے کہ جانے والی ہے، بلکہ اس کا نام جان ہے۔ دنیا کی زندگی آنی جانی ہے، آنے والی جانے والی، اسی سے شاید بنا دی جان، جانے والی ہے۔ تو جو چیز جانے والی ہے اس کو باطل کے واسطے بچانے کی کوشش کرنا ہی غلط ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ دشمنان اسلام نے 3 چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی، بالخصوص سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ ایک سرداری، دوسرے مالداری، تیسرے عورت۔ یہ 3 چیزوں کو پیش کیا کہ تمہارا اپنا دین تم چھوڑو اور ہم سردار بنا لیں گے، مالدار بنا دیں گے، جس لڑکی کو تم چاہو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ ابتدائے اسلام میں یہ پیشکش دشمنان اسلام نے کی تھی، کائے کو سنا رہا ہوں میں؟ آج بھی انہی 3 پیشکشوں سے لوگوں کو حق سے ہٹایا جا رہا ہے، توحید سے ہٹایا جا رہا ہے، ایمان ان کا برباد کیا جا رہا ہے، اسلام سے ان کو دور کیا جا رہا ہے، آخرت سے ان کو غافل کیا جا رہا ہے، اللہ کا نافرمان بنایا جا رہا ہے، قرآن کا مخالف بنایا جا رہا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سنتوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج بھی یہی 3 چیزوں سے چل رہا کام باطل پرستوں کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں سے بک جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرسی سے بک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عورت سے بک جاتے ہیں۔
آج دشمنان اسلام نے یہی 3 قسم کے ہتھیار دنیا میں پھیلا دیے، اور عوام الناس اسی جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے اور گمراہی کے شکار ہو رہی ہے۔ یہ راہ حق سے ہٹانے، اسلام سے دور کرنے کے لیے دشمن اسلام کی صورت میں یا مخالفت اسلام کی صورت میں کوئی سامنے آئے تو آسانی سے قبول نہیں کر سکتا تھا وہ۔ اس واسطے اس نے لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی کو ماننے کا ان کا مزاج بن گیا، اور نبیاں شروع سے آتے رہے ہیں، اسی لیے اب اگر ان کو اس دین محمدی سے ہٹانا ہے تو ایسی صورت میں کسی نبی ہی کو کھڑا کرنا چاہیے۔ حالانکہ نبی رحمت، ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تمام پیغمبروں کے اخیر میں آپ کو بھیجا گیا، اور منصب رسالت قیامت تک کے واسطے ان کو دیا گیا۔ ان کو دی گئی قرآن قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ان کا لایا ہوا اسلام ہمیشہ کے لیے انسانوں کے واسطے کافی ہے، لیکن لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کو اس دین سے ہٹانا ہے تو اس واسطے صورت دین ہی کی اختیار کرنا ہے، اس واسطے نبی کو کھڑا کرے۔ وہاں سے شروع ہوئی گمراہی۔ اور جن لوگوں کو نبی بننا سمجھ میں نہیں آیا کہ بڑا معاملہ ہے، تو اس واسطے مہدی بننے کا نظام شروع کر دیا لوگوں نے، کسی طریقے سے ہٹانا لوگوں کو حق سے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا تھا، اس علم کی روشنی میں آپ نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے، سب کے سب فریبی ہوں گے، سبوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مہدویت کے دعویٰ کرنے والے تو بہت گزر چکے ہیں، بہت ہیں ابھی بھی۔ اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، اسلام کی تفصیلی تعلیمات سے باخبر نہیں ہیں، تو کچھ نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اس طریقے سے لوگوں کو متاثر کر کے اپنی طرف مائل کر لینا، یہ نظام ہر جگہ چل رہا ہے۔ اور جو نہیں جانتا اس کے سامنے تو کچھ بھی بات رکھ دی جائے، ان اپنی عقل سے سوچتا بات تو ٹھیک ہی دکھ رہی، قبول کر لیتا، گمراہی کا شکار ہو جاتا۔ اچھا، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بے پڑھے لکھے گمراہی کا شکار ہو جائیں یہ تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ پڑھا لکھا کیا پڑھا لکھا ہے، پہلے وہ ہے مسئلہ۔ اگر انگریزی تعلیم یافتہ ہے، عصری تعلیم پڑھا ہوا ہے اور ریاضی جانتا ہے، جی سائنس جانتا ہے، جغرافیہ جانتا ہے، انگلش جانتا ہے، دنیا بھر کی زبانیں جانتا ہے، تو تھوڑا ہی اسلام جانتا ہے۔ اس واسطے جس میں وہ نہیں جانتا اس میں تو وہ یہی کہے گا کہ بات تو تم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس واسطے وہ بھی گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ جو راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے عقل پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں۔ اب ان کے سامنے کوئی ایسی بات لا لی جائے جو عقل میں
غلط نہیں معلوم ہو رہی تو اسے قبول کر لیتے. جیسے ہمارے اسی حیدرآباد میں ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ زمانے میں وہ کتاب کیسا چل سکتی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی. کتنا تغیر آ گیا, کتنی تبدیلی آ گئی, کس قدر حالات بدل گئے, نئے نئے علوم آ گئے, نئی نئی ترقیاں ہو گئیں. اب یہ زمانے میں وہ زمانے کی کتاب کیسے چلیں گی؟ تو بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ زمانے میں کیسا چلیں گے. بعض لوگوں نے قبائل اور خاندانوں کے اعتبار سے تقسیم کی اور یہ اعلان کیا اسی زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے فوراً بعد ہی, بھئی دیکھو تم لوگوں میں ایک نبی آئے نا, ہمارے میں کیا یہ نبی, منکم نبی و مننا نبی, تمہاری طرف سے ایک پیغمبر ہے تمہارے خاندان و قبیلے کا, تو ہمارے خاندان و قبیلے کا بھی ایک ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس زمانے سے کوششیں چل رہی ہیں, چلتی رہی ہیں کہ کیسے کیسے دعوے دار پیدا ہوئے. حتیٰ کہ بعض عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. بعض نبیوں نے دعویٰ نبوت کر کے 2 نمازیں معاف کرا دی تھی. بھئی اگر ہم آپ کو نبی مانیں تو ہمارے حکموں میں کچھ تخفیف کمی آئے گی کہ نہیں آئیں گی؟ کہ 2 نمازیں معاف. ایسے عجیب عجیب قسم کی چیزیں لا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, اور وہی سلسلہ آج تک جاری ہے. خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے اس ملک میں اس موضوع پر قادیانیت کا فتنہ بہت زیادہ زور و شور سے اٹھا, اور اسی سے متعلقہ بہت ساری شاخیں وجود میں آتی چلی گئیں, اور اس وقت میں بھی مختلف قسم کے فتنے ہیں. اس واسطے سے معزز بھائیوں, نہ دولت قیمتی ہے, نہ ریاست قیمتی ہے, نہ عورت قیمتی ہے, بلکہ پیارے نبی کی شریعت قیمتی ہے. دنیا کا کوئی کام اس قدر قیمتی نہیں جتنا اسلام قیمتی ہے. دنیا کا کوئی سامان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے. دنیا کے جتنے مال ہیں کوئی قیمتی نہیں نیک اعمال کے مقابلے میں. اس واسطے اس زمانے میں لوگ جو پھسل رہے ہیں, یا جہالت سے, یا محبت دولت سے, یا محبت سرداری سے, یا خواہش عورت سے پھسلتے چلے جا رہے ہیں. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور. ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے. شادی, ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے, مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ. اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں. 9700145714 77025705705. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور.